بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کی ہماری کلاس فقہ کے حوالے سے ہے، جس میں ہمارے پاس جو کتاب ہم نے چنی ہے وہ عمدۃ الفقہ ہے۔ عمدۃ الفقہ یہ مذاہب حنبلی مذہب کی کتاب ہے، اور فقہ اختیار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ فقہ میں اکثر مسائل ایک باب کے تحت آ جاتے ہیں۔ حدیث کی کتاب بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اربعین نوویہ، تو حدیث میں یہ ہوتا ہے کہ انسان تمام مسائل کو پڑھ نہیں سکتا، لیکن فقہ میں تمام مسائل آپ کتاب و طہارہ پڑھیں تو طہارت کے تعلق سے تمام مسائل ایک باب کے تحت ہی آ جاتے ہیں، لیکن حدیث میں اکثر یوں نہیں ہوتا۔ آپ باب الشریکہ میں پڑھیں جو بیع و شراء کے معاملات ہیں، اس میں آپ کو 3 سے 4 احادیثیں ملیں گی، لیکن مسائل کثرت کے ساتھ مسائل موجود ہیں جو بیع و شراء یا باب الشریکہ کے حوالے سے ہے۔ تو اس لیے فقہ کو پڑھنے کا مقصد اور فائدہ یہ ہے کہ انسان کافی زیادہ مسائل وہ ایک باب کے تحت پڑھ سکتا ہے۔ یہ کتاب عمدۃ الفقہ جن کے مؤلف موفق الدین ابو محمد عبداللہ ابن احمد ابن محمد ابن قدامہ المقدسی الصالحی، یہ ان کا نسب نامہ تھا، اور ان کا نسب سیدنا عبداللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما سے ملتا ہے۔ آپ جماعیل ایک بستی تھی نابلس فلسطین میں، وہاں پہ پیدا ہوئے 541 میں 541 من الہجرہ، 541 میں آپ پیدا ہوئے، اور جب آپ کی عمر 8 سال تھی تو فلسطین پہ صلیبیوں نے قبضہ کر لیا تھا، تو آپ وہاں سے اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ دمشق چلے گئے، اور وہاں پہ آپ نے اپنی تعلیم حاصل کی، اور جب آپ کی عمر 20 سال ہوئی تو آپ اپنے ابن خالہ یعنی اپنے کزن کے ساتھ عبد الغنی المقدسی کے ساتھ بغداد چلے گئے، اور وہاں ہی انہوں نے اکثر مذاہب مذہب حنبلی میں جو کتابیں ہیں الخرقی وغیرہ، یہ وہ آپ نے وہاں پہ پڑھی، اور آپ کی وفات جو ہے وہ 620 یعنی 620 میں من الہجرہ میں آپ کی وفات دمشق میں ہی ہوئی۔ اور آپ کی کافی زیادہ کتابیں ہیں، جس میں یہ کتاب جو ہے عمدۃ الفقہ معروف کتاب، اسی طرح المقنع ہے آپ کی، یہ بھی مذہب حنبلی میں ہے، الکافی ہے، المغنی ہے، المغنی بڑی اوسع کتاب ہے اس حوالے سے، مذہب فقہ مقارن کے حوالے سے، فقہ مقارن ہے اس میں، تو یہ وسیع کتاب ہے فقہ مقارن میں حنبلی مذہب میں۔ اور اسی طرح نظرۃ الناظر اور لمعۃ الاعتقاد، یہ فضائل الصحابہ، یہ تمام کتابیں موفق الدین ابو محمد عبداللہ ابن احمد ابن محمد ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ کی کتابیں تھیں۔ یہ تمام کتابیں آپ رحمہ اللہ کی تھی۔ یہ ایک مختصر سا آپ کا ایک تعارف تھا جو میں کرنا بہتر سمجھ رہا تھا۔ فقہ کے حوالے سے ہم نے ایک مفصل ایک کلاس، ایک مقدمہ یعنی ایک قسم کا لیا تھا، جو ہم نے دلیل الطالب کتاب جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے ایک کلاس لی تھی، تو وہ آپ رجوع کر سکتے ہیں، اسی چینل پہ آپ کو مل جائے گی، جس میں آپ کو مفصل مقدمہ مل لے گا فقہ کے حوالے سے، فقہ کے تعریف کے حوالے سے، فقہ کے اقسام کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے وہ مختصر سا مقدمہ وہ بہتر رہے گا کہ آپ اس کو دوبارہ سن لیں۔ یاد رکھیے علم سیکھنے کے کئی طریقے ہیں، جس میں سے امام شاطبی رحمہ اللہ نے 2 طریقے ذکر فرمائے، اور آپ فرماتے ہیں کہ علم 2 طریقوں سے سیکھا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ حلق العلم میں بیٹھیں، آپ حلقات العلم میں بیٹھیں، علماء کے ساتھ بیٹھیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ خود اجتہاد کریں، خود کتابیں پڑھیں اور جو ہے وہ اس سے استنباط کریں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دونوں طریقے لازم و ملزوم ہیں، دونوں طریقے آپ کو جمع کرنے چاہیے، علماء کی مجالس بھی اختیار کرنی چاہیے،
علماء کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہیے، علماء کے حلقات میں بیٹھنا چاہیے، اور اسی طرح خود بھی پڑھنا چاہیے، کسی ایک طریقے پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ صرف کتابوں پہ اکتفا کریں گے، کتابوں پہ پڑھیں گے، تو جیسا کہ کہا جاتا ہے من کان شیخہ کتابہ فخطأہ اکثر من ثوابہ، جس کا شیخ، جس کا مربی یا جس کا شیخ، جس کا استاد کتاب ہوتی ہے، تو اس کی غلطیاں اس کی درستگی سے زیادہ ہوتی ہیں، وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے، کیونکہ جب اس نے ایک عالم سے نہیں پڑھا ہوتا۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دونوں طریقوں پہ عمل کرے، علماء کے حلقات میں بیٹھے، علماء سے علم حاصل کرے، اور اسی طرح خود بھی کتابیں پڑھے، خود بھی استنباط کرے، اجتہاد کرے۔ یہ دونوں طریقے علماء نے ذکر فرمائے ہیں، اور یہ مختصر کتاب ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، عمدۃ الفقہ، یہ ایک مختصر ہے۔ جس طرح کہ ہم آگے مؤلف کا مقدمہ پڑھیں گے، اس میں مؤلف خود فرماتے ہیں کہ یہ اختصار ہے، مختصر میں نے کتابیں کی ہیں۔ جو کتابیں فقہ کے حوالے سے ہیں، فقہ میں جو ہے وہ اس کے 4 اقسام ہوتی ہیں۔ جو فقہ کتابوں میں مسائل کا ذکر ہوتا ہے وہ 4 اقسام کے مسائل ہوتے ہیں۔ ایک فقہ العبادات ہوتی ہیں، جس میں عبادات کا مسائل ہوتے ہیں، عبادات کے تعلق سے ہوتے ہیں۔ دوسرا فقہ المعاملات ہوتے ہیں، مالی معاملات ہو گئے یا اور معاملات ہو گئے، تو یہ دوسری فقہ کی قسم ہے۔ اسی طرح تیسری فقہ جو ہے، فقہ میں تیسری جو قسم ہے وہ فقہ الاسرہ ہے، نکاح طلاق کے مسائل جو ہیں وہ ذکر کیے جاتے ہیں فقہ میں۔ اسی طرح چوتھی قسم جو ہے وہ فقہ الجنایات و توابعہا، وہ مسائل، وہ اقسام فقہ کے جس کا تعلق قصاص سے ہے۔ یہ 4 اقسام ہے فقہ کی جو فقہ میں کی جاتی ہیں۔ ایک ہے عبادات، دوسری ہے فقہ المعاملات، تیسری ہے فقہ الاسرہ جس میں نکاح، طلاق، رضاع یہ چیزیں آتی ہیں، اور چوتھا ہے فقہ الجنایات و توابعہا، جنایات میں قصاص ہوتا ہے اور چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ 4 اقسام کی بحوث ہوتی ہیں جو فقہ میں غالباً آپ پڑھیں گے۔ جو فقہ العبادات ہے، اس میں کتاب الطہارہ ہوگی، کتاب الصلاۃ، کتاب الجنائز، زکوٰۃ، صوم، حج، اسی طرح اضاحی، یہ مسائل جو ہے وہ عبادات میں شامل ہوتے ہیں۔ یہاں پہ امام رحمہ اللہ کا ہم مقدمہ پڑھتے ہیں، مصنف یا مؤلف رحمہ اللہ کا: الحمد للہ اہل الحمد ومستحقہ حمدا یفضل علی کل حمد کفضل اللہ علی خلقہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ شہادۃ قائما للہ بحقہ۔ یہ تمام مقدمہ ہیں جو ہمیں چیز چاہیے وہ آگے پڑھ لیتے ہیں۔ اما بعد فہذا کتاب فی الفقہ، آپ فرماتے ہیں یہ کتاب فقہ میں ہے، تو یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ فقہ میں ہے۔ اختصرتہ حسب الامکان، اب یہ یہاں پہ امام رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کو اختصار کیا جتنی میں کر سکتا تھا۔ یہ اختصار ہے، یہ وسیع اوسع کتاب نہیں ہے بلکہ اختصار ہے۔ اختصرتہ حسب الامکان، جتنا میرے سے ہو سکا میں نے اس کا اختصار کیا ہے۔ واختصرت فیہ علی قول واحد، اور اس میں میں نے ایک قول ذکر کیا ہے۔ ایک قول کیوں ذکر کیا ہے؟ تاکہ مبتدئ طالب علم جو ہے وہ آپ اس کے سامنے جو ہے وہ اقوال کی لائنیں لگا دیں گے کہ یہ مذہب حنبلی کا قول ہے، یہ مالکی قول ہے، یہ حنفی قول ہے، یہ شافعی قول ہے، ان کی دلیل یہ ہے، ان کی دلیل یہ ہے، تو وہ مبتدئ طالب علم ضائع ہو جائے گا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اس لیے امام رحمہ اللہ نے اپنی ذہانت سے ایک قول ذکر کیا ہے، واختصرت فیہ علی قول واحد، کہ میں نے صرف ایک قول ذکر کیا ہے، یعنی ایک قول راجح جو ان کے ہاں ان کے نزدیک راجح قول ہے وہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ لیکون عمدۃ لقارئہ، آگے اس کا سبب بیان کر دیا کہ میں نے ایک قول کیوں ذکر کیا تھا کہ وہ ایک قول ہی قاری پڑھنے والے یا جو سیکھنے والے کے ذہن میں ہو، جو صرف ایک قول ہو۔ جب وہ اپنے مطالعے میں وسیع ہو جائے گا، اپنے علم میں آگے چل جائے گا، کافی زیادہ اس نے علم سیکھ لیا ہوگا، تب وہ اختلافات میں داخل ہو، فقہ المقارن میں داخل ہو تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن شروع میں وہ ایک قول پہ ہی اکتفا کری، وہی بہتر ہے۔ فلا يلتبس الصواب علیہ باختلاف الوجوہ والروایات، وہ انہوں نے سبب بیان کر دیا تھا کہ وہ کسی اختلافات یا اختلافات میں داخل نہ ہو جائے کہ یہ اختلاف اس میں یہ حنبلی قول ہے، یہ مالکی قول ہے، یہ شافعی قول ہے، یہ حنفی قول ہے، تو وہ اختلافات میں داخل نہ ہو جائے، اس لیے میں نے ایک قول ذکر کیا ہے۔ سألنی بعض اخوانی تلخیص، مجھے
اب یہ کتاب یعنی سبب التألیف آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام رحمہ اللہ نے کتاب کیوں لکھی. فرماتے ہیں میرے سے کچھ بھائیوں نے مجھ سے کہا کہ میں ان کے لیے ایک تلخیص تیار کروں، ایک مذکرہ تیار کروں، ایک کتاب تیار کروں. لیقرب علی المتعلمین ویسهل حفظہ علی الطالبین، تاکہ وہ متعلمین کے لیے وہ قریب ہو سکیں، ان سے سیکھ سکیں اور اس کا حفظ کرنا آسان ہو. حفظ کرنا آسان ہو، یہاں پہ چاہیے تو یہ کہ یہ متن ہم یاد کریں، کیونکہ علم وہی ہے جو انسان یاد کر لیتا ہے. جیسے ہم نے پہلے بھی گزارش کی تھی، علم وہ ہے جو آپ کے ساتھ واش روم میں جاتا ہے، یعنی آپ کے سینے میں ہوتا ہے. وہ علم نہیں جو آپ کے مکتبے میں پڑھا ہوتا ہے، کتابیں پڑھی ہیں، آپ مکتبے سے باہر نکلیں گے تو آپ جو ہے گنگال ہوں گے، آپ کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں. تو اس لیے علم وہی ہے جو آپ کے ساتھ علماء کہتے تھے علم وہ ہے جو آپ کے ساتھ واش روم میں جائے، یعنی آپ کو یاد ہو، آپ کے سینے میں ہو. کیونکہ ضبط جو ہے دو قسم کا ہے، ضبط الصدری اور ضبط الکتابہ. ضبط الصدری اور ضبط الکتابہ. ضبط الصدر یعنی سینے میں جو یاد ہو، اور ضبط الکتابہ جو لکھ کے انسان یاد کر لے یا لکھ کے انسان اپنے پاس محفوظ رکھ لے. لیکن بہتر حفظ وہی ہے جو ضبط الصدر ہے، سینے والا حفظ ہے جو انسان کو یاد ہو. فَأَجَبْتُهُ إِلَى ذَلِكَ، امام رحمہ اللہ فرما رہے ہیں مجھے لوگوں نے میرے سے کہا، کچھ بھائیوں نے میرے سے تلخیص کا کہا کہ میں تلخیص ان کے لیے اختیار کروں، تو میں نے ان کی گزارش کو جو ہے وہ ان کی بات مان کے یہ جو ہے کتاب لکھی. معتمداً علی اللہ سبحانہ فی اخلاص القصد لوجہ الکریم والمعونۃ علی الوصول الی رضوانہ العظیم وهو حسبنا ونعم الوکیل. وَأَوْدَعْتُهُ أَحَادِيث صحیحہ. اب یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس میں صحیح حدیثیں جو ہے وہ ذکر کی ہیں تبرکاً بہا، تاکہ برکت حاصل ہو سکے. صحیح حدیث کی وجہ سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی برکت کی وجہ سے میں نے جو اقوال ذکر کیے ہیں اس کے دلائل میں صحیح حدیث کا ذکر کیا. وَاعْتِمَادًا عَلَيْهَا وَجَعَلْتُهُ مِنَ الصِّحَاحِ، کہ یہ صحیح حدیث ہیں، صحاح کے حدیث ہیں. لِأَسْتَغْنِيَ عَنْ نِسْبَتِهَا إِلَيْهَا، تاکہ میں جو ہے اس کا بار بار ریفرنس نہ دے سکوں کہ یہ کتاب ادھر ہے، یہ حدیث ادھر ہے، تک اس لیے میں نے صحیح حدیث کو ذکر کر دیا ہے. یہ امام رحمہ اللہ کا ایک مقدمہ تھا جو ہم نے پڑھ لیا. آگے جو ہے وہ امام رحمہ اللہ نے کتاب الطہارہ کا آغاز کیا ہے. کتاب الطہارہ باب احکام المیاہ. کتاب الطہارہ میں سب سے پہلی چیز جو امام رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے وہ احکام المیاہ ہے، پانی کے احکام کے حوالے سے. کیونکہ انسان سب سے پہلے جو ہے وہ اس کا مسلمان ہونے کے بعد نماز پڑھتا ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. تو سب سے پہلے اس لیے امام رحمہ اللہ نے احکام المیاہ، پانی کے تعلق سے یا پانی کے احکام ذکر کیے ہیں. امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں خلق الماء طہورا، پانی جو ہے وہ طہور پیدا کیا گیا ہے. یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام رحمہ اللہ نے پانی کی قسمیں بیان کی ہیں. پانی کی قسمیں بیان کی ہیں، ایک ہے طہور اور ایک ہے طاہر اور ایک ہے نجس. پانی کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے طہور، ایک ہے طاہر اور ایک ہے نجس. تو امام رحمہ اللہ فرما رہے خلق الماء طہورا، پانی طہور پیدا کیا گیا ہے. اصل یہی ہے پانی میں کہ وہ طہور ہوتا ہے. اب طہور سے کیا مراد ہے؟ طہور اسے کہتے ہیں ما هو طاہر لنفسه ومطہر لغیرہ. طاہر لنفسه ومطہر لغیرہ، یہ عربی تعریف آپ لکھ لیں، طاہر لنفسه ومطہر لغیرہ. وہ پانی جو خود بھی پاک ہے اور دوسرے کو بھی پاک کر دیتا ہے. مطہر لغیرہ، دوسرے کے لیے بھی وہ پاک کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ انسان وضو کرتا ہے تو آپ اس پانی سے، جس پانی سے آپ وضو کر رہے ہیں، وہ پہلی بات ہے وہ پاک ہے. پھر آپ جو ہے وہ وضو کی حالت میں نہیں تھے، آپ نے چھوٹا پیشاب کیا ہے، حدث کیا ہے یا گیس آپ کی خارج ہوئی ہے، تو آپ وضو میں نہیں ہیں، تو آپ کو سب سے پہلے وہ پانی آپ کو پاک کرے گا. پہلے تو وہ خود پاک ہے، طاہر لنفسہ، وہ خود پاک ہے، وہ مطہر لغیرہ، پھر وہ آپ کو بھی پاک کرے گا. تو یہ پانی کی قسم ہے طہور. تو امام رحمہ اللہ فرما رہے خلق الماء طہورا، کہ پانی اصل میں طہور ہی ہے، یعنی وہ خود بھی پاک ہے. پانی جو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے پانی کو یا نازل کرتا ہے بارش کے ذریعے، تو وہ پانی پاک ہے، خود بھی پاک ہے اور دوسرے کو بھی پاک کر دیتا ہے. یعنی وضو انسان کرتا ہے یا غسل جنابت کرتا ہے تو وہ اس کو بھی پاک کر دیتا ہے.
تو اصل میں پانی جو اصل قسم ہے یا اصل جو چیز ہے پانی میں وہ طہور ہی ہے، اصل پانی طہور ہی ہے۔ یطہر من الاحداث والنجاسات، جو احداث اور نجاسات سے پاک کرتا ہے۔ احداث اور نجاسات، احداث حدث جو ہے وہ حدث اصغر ہوتا ہے اور حدث اکبر ہوتا ہے۔ حدث اصغر یعنی انسان نے واش روم کیا تو اس کے بعد اس کو جس چیز سے اس کو وضو کی ضرورت پڑے گی وہ حدث اصغر ہے، اور جس چیز سے اس کو غسل کی ضرورت پڑے گی وہ حدث اکبر ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، حدث کی دو قسمیں ہیں، حدث اصغر اور حدث اکبر۔ حدث اصغر میں آپ نے پیشاب کیا، آپ نے واش روم کیا، آپ کی ہوا خارج ہو گئی، یا نواقض الوضو جسے آپ کہتے ہیں، یہ حدث اصغر ہے۔ اور حدث اکبر جس سے آپ پر غسل واجب ہوتا ہے یہ حدث اکبر ہے۔ تو یہ حدث ہے۔ اور نجاسات وہ ہے وہ چیز جو معنوی ہوتی ہے، حسی ہوتی ہے، جو آپ کو محسوس ہوتی ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں، جس طرح واش روم ہو گیا، پیشاب ہو گیا یا بڑا پیشاب ہو گیا، تو یہ چیز نجاست ہے جو آپ کے بدن پہ لگتی ہے، تو آپ کو جب تک اس کو صاف نہ کریں، اس کو دھوئیں نہیں، تو وہ نجاست ختم نہیں ہوتی، یہ نجاست ہوتی ہے۔ تو یہ حدث اور یہ نجاست ہے۔ تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں طہور ماء جو ہے، جو ماء کی قسم جو ہے طہور کی، وہ حدث اور نجاست دونوں سے انسان کو صاف کرتا ہے۔ حدث میں حدث اصغر بھی شامل ہے، حدث اکبر بھی، اور نجاست سے بھی انسان کو طاہر کرتا ہے۔ انسان جب پانی سے نجاست سے صاف کر لیتا ہے تو وہ اس سے پاک ہو جاتا ہے۔ فلا تحصل الطہارۃ بماء غیرہ، اس کے علاوہ کسی اور پانی سے نجاست یا حدث صاف نہیں ہوتا یا پاک نہیں ہوتا انسان۔ یہاں سے کیا مراد ہے امام رحمہ اللہ کی فلا تحصل الطہارۃ بماء غیرہ، یعنی دوسرے ماء کی قسم کے بیان کر رہے ہیں، دوسرے پانی کی قسم بیان کر رہے ہیں جو کہ طاہر ہے۔ اور طاہر پانی وہ کیا چیز ہے؟ طاہر اسے کہتے ہیں ما هو طاہر لنفسہ غیر مطہر لغیرہ، ما هو طاہر لنفسہ غیر مطہر لغیرہ، جو خود تو پاک ہے لیکن دوسرے کو پاک نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ اس سے وضو نہیں کر سکتے، آپ اس سے غسل نہیں کر سکتے، آپ کریں گے تو آپ پاک نہیں ہوں گے۔ تو یہ پانی کی دوسری قسم ہے جو کہ طاہر ہے۔ امام رحمہ اللہ کے فرمانے فَإِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ أَوْ كَانَ جَارِيًا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَيَّرَ لَوْنُهُ وَطَعْمُهُ وَرِيحُهُ۔ اب یہاں پہ بتا رہے ہیں تیسری قسم پانی کی جو کہ نجس ہے۔ نجس کب ہوتا ہے پانی؟ جب اس میں کوئی چیز گندی نجس چیز گر جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور وہ کب پانی ناپاک ہوگا، یہ کتنے مقدار میں پانی ہوگا تو وہ ناپاک ہوگا؟ تو یہاں پہ وہ امام رحمہ اللہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ جب پانی کی دو قلتین ہو پانی، تو اس میں کوئی نجاست گر جائے، تو اگر اس میں تین چیزیں آ جائیں، یا اس کا رنگ بدل جائے، یا اس کا ذائقہ بدل جائے، یا اس کی خوشبو بدل جائے، تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ تین چیزیں نہ بدلیں اور پانی قلتین ہو تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ قلتین کتنا پانی ہوتا ہے؟ 191 لیٹر، 191 لیٹر جتنا پانی ہو وہ قلتین قرار دیا جاتا ہے۔ اگر اس قلتین میں کوئی نجاست گر جائے اور یہ تین چیزیں نہ ہوں اس میں، نہ اس کا ذائقہ بدلا ہو، نہ اس کی بدبو بدلی ہو، اور نہ اس کا رنگ بدلا ہو، تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ امام رحمہ اللہ یہاں فرما رہے ہیں۔ اور اگر ان تینوں میں سے کوئی چیز ہو جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ 191 لیٹر پانی پڑا ہوا ہے اور اس میں جو ہے وہ پیشاب کا ایک قطرہ گر جاتا ہے، تو اگر تو اس پانی کا ذائقہ چینج نہیں ہوا، یا اس کی خوشبو چینج نہیں ہوئی، اس کا بدبو سے نہیں آ رہی، یا اس کا رنگ چینج نہیں ہوا، تو وہ ناپاک نہیں ہے۔ یہ امام رحمہ اللہ فرما رہے ہیں۔ اور اگر وہ یہ تینیں چیزیں ہو جاتی ہیں تو وہ پانی ناپاک ہے۔ اور اگر قلتین سے پانی کم ہے، 191 لیٹر سے پانی کم ہے، تو یہ اس میں کوئی نجاست گر جائے، تو ان تینوں میں سے کوئی چیز بدلے یا نہ بدلے تو وہ پانی ناپاک ہے۔ یہ مسئلہ یہاں پہ سمجھنے والا ہے کہ 191 لیٹر اگر پانی ہے، اتنا ہے یا اس سے زیادہ ہے، اس میں کوئی نجاست گر جائے، تو ان تین چیزوں میں سے یا اس کا رنگ بدل جائے، یا اس کا ذائقہ بدل جائے، یا اس کی بدبو آنے لگ جائے، اگر ان تینوں میں سے کوئی چیز ہو جائے تو وہ ناپاک ہے، نجس ہے پانی۔
اگر ان تین چیزوں میں سے کچھ پہ نہیں ہوتا تو وہ پانی پاک ہے، طہور بھی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ کوئی پیشاب کا قطرہ گر جائے، اس میں تینوں میں سے نہ اس کا رنگ بدلا اور نہ اس کا ذائقہ بدلا، نہ اس کی بدبو سے آ رہی ہے، تو وہ نہ پاک نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ قلتین نہیں ہیں، یعنی 191 لیٹر سے کم پانی ہے، اور اس میں نجاست کا یعنی پیشاب کا ایک قطرہ بھی گر گیا، اور ان تینوں چیزوں شرطوں میں سے یعنی اس کا رنگ، نہ اس کی بدبو، نہ اس کا ذائقہ بدلے یا نہ بدلے، تو وہ پانی ناپاک ہے۔ یہاں پہ امام رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں وما عدا ذلك ينجس بمخالطة النجاسہ، یہ ہے وہ بات کہ وما عدا ذلك، اس کے علاوہ اگر قلتین سے کم ہے پانی تو اس میں کوئی نجس گر جائے بمخالطة النجاسہ تو وہ نجس ہے، وہ پانی نجس ہے۔ والقلتان ما قارب 108 ارطال بالدمشقی، اور قلتین 108 108 ارطال دمشقی ہیں، یعنی 191 لیٹر جو ہمارا یہ فرانسی لیٹر وغیرہ جو ہے نا، یہ فرانسی نظام ہے، اور وہاں پہ امام رحمہ اللہ نے اپنا ایک دمشقی نصاب کے حوالے سے بات کی ہے، جو دمشقی ایک وزن ہے، ارطال جس کو کہتے ہیں، وہ اس حوالے سے انہوں نے بات کی ہے۔ تو یہ یہاں پہ یہاں تک آج اکتفا کرتے ہیں، تو مختصر اختصار آخر میں کر دیتے ہیں۔ پانی کی 3 قسمیں ہیں، پانی کی امام رحمہ اللہ نے 3 قسمیں یہاں پہ ذکر کی ہیں، ایک ہے طاہر، ایک ہے طہور، ایک ہے طاہر اور ایک ہے نجس۔ طہور وہ پانی ہے جو طاہر لنفسی بھی ہے اور مطہر لغیری بھی ہے، خود بھی پاک ہے، دوسرے کو بھی پاک کرتا ہے، جس سے انسان وضو بھی کر سکتا ہے اور غسل بھی کر سکتا ہے، خود بھی پاک ہو جائے گا وہ۔ طاہر پانی وہ ہے جو طاہر لنفسی ہے، غیر مطہر لغیری ہے، اس کے ہم آگے مثال پڑھیں گے۔ یعنی ایسا پانی جو آپ اس کو پانی تو نہیں کہتے ہیں، لیکن اس پانی تو نہیں کہہ سکتے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں یخنی ہے، یا آپ کہہ دیتے ہیں گلاب کا پانی ہے، تو وہ اس پانی پہ کسی اور چیز کا غلبہ آ گیا ہے، آپ گلاب کا پانی کہہ رہے ہیں، تو وہ گلاب کا پانی طاہر ہے، خود تو آپ کے اگر کپڑوں پہ لگ جاتا ہے تو آپ کی نماز درست ہے، لیکن آپ اس سے وضو نہیں کر سکتے ہیں، اس کے ہم آگے تشریح پڑھیں گے۔ تو یہ ہے طاہر، جو ما ہوا طاہر لنفسہ، جو خود تو پاک ہے، غیر مطہر لغیرہ، لیکن وہ دوسرے کے لیے پاک نہیں ہے، دوسرے کو پاک نہیں کر سکتا، یعنی اس سے وضو نہیں جائز ہے، اس سے غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ تیسری قسم نجس ہے، ما ہوا غیر طاہر لنفسہ و غیر مطہر لغیرہ، جو خود بھی ناپاک ہے، خود پاک نہیں ہے اور دوسرے کو بھی وہ پاک نہیں کر سکتا۔ تو یہ 3 قسمیں امام رحمہ اللہ نے آج کے درس میں فرمائی۔ انشاءاللہ اگلی بار تیسری قسم پہ تھوڑا اور وضاحت کریں گے اور آگے کچھ مسائل بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔